ایک مسلمان کو انگریزی یا شمسی کیلنڈر کے ساتھ ساتھ ہجری، قمری سال اور مسلمانوں کے اشہر اور ایام کا بھی پورا پتہ ہونا چاہیے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں بھی مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ محرم، صفر اور تمام اسلامی مہینوں کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر رونما ہونے والے واقعات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور کون سا دن اللہ کی نظر میں کتنا پسندیدہ ہے، کس دن میں نفلی روزہ رکھنا چاہیے، کون سا مہینہ روزوں کا ہے، زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے لیے حساب کتاب کیسے ہو، حج کے جو ایام ہیں وہ ہمیں معلوم ہو۔ اس کے علاوہ جو جس مہینے کی فضیلت ہیں اس کا بھی بینگ اے مسلم ہمیں مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ محرم الحرام ظاہر ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہے۔ ہم جیسے اپنے بزنس کو پلان کرتے ہیں تو ہم اپنے اس اسکیجول کو بھی دیکھیں کہ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا اور اگلا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم نے کون سی عبادات کو بجا لانا ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے، رمضان کا تو ظاہر ہے مہینہ مختص ہے، حج کے ایام مختص ہے، لیکن اس کی تیاری کرنا کہ میں اس بار حج کیسے کروں گا، میں ان تمام اسلامی مہینوں کے اندر ایام 20 کے روزے رکھنے والا بن جاؤں، میں ذی الحج کے ابتدائی 9 دن جو فضیلت ہیں آئندہ سال کے لیے ابھی سے اس کی نیت کر لوں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور نیت پر بھی اجر مل جاتا ہے، اگرچہ گناہ کے ارادہ کرنے پر فوری پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ گناہ ہونے کے بعد بھی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر محرم الحرام سے پہلے بھی اس طرح کی منصوبہ بندی ہوگی تو ان اعمال کو کرنا آسان ہو جائے گا، اور من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے منزل پا لی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور نیت ابتدا کے اندر ہوتی ہے۔ تو محرم الحرام ویسے بھی ایک اہم مہینہ ہے، اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی بھی ظاہر فضیلت ہوتی ہے، خصوصاً 9-10 محرم کے روزہ رکھنے کی اپنی فضیلت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com